ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اقوام پر آئے؟ ان پہ کیا آئے تھے؟ مستهم، ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا۔ اب یہ الفاظ ہیں ہی یہ کہ پریشانی تو ہوگی، پریشانی کے وقت ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ دیکھیں، مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کے یعنی پردے کے پیچھے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی پریشانی کے لیے دعا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور دیکھیں، دنیا کی زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے۔ یہ ایک اصولی بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ یہ ایک امتحان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آسان امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ دین آسان ہے، پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، خرچ کیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی، نیکی کو سچ سمجھا، تو اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے، یہ ایک سفر ہے اللہ کا، اور سفر تو ہوتا ہی مشکل ہے، سفر تو تکلیف ہی کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے۔ پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا، بڑا اہم نقطہ ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، تو اگر ایسا تم کرو گے پھر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ تکلیف آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہاری اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، شر کسے کہتے؟ جو ناگوار ہو، اس میں بھی میں تمہیں امتحان کروں گا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، یہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کا مطلب آپ نے تکلیف کے وقت اپنے مقصد کو نہ چھوڑا، اس پر قائم رہے، حق پر قائم رہے اور مضبوط رہے، اپنے عقائد پر، اپنے طریقہ کار پر،
اور تکلیف کو سہا، صبر کیا، اور ایک مرحلہ زیادہ ہے شکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے. اب پریشانی کیا ہے؟ کوئی مصیبت ہے نا، مصیبت ہے، مطلب مصیبت عربی میں کہتے ہیں ما اصابہ، جو تمہیں پہنچ جائے. ما اصابہ من مصیبت فمن اللہ. مختلف، ابھی میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پریشانی جو ہے، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس میں ناگوار حالات آئیں گے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، مکی کی زندگی کو، تو انتہائی پریشانی کی بات تھی. لیکن اقسام ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی راحت ملی مکے کی زندگی میں 13 سال میں. گھر کے افراد جو تھے مخالف تھے، چچا مخالف بن گیا ابو لہب، جو پہلی دعوت تھی تو اس میں اس نے نامناسب الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی. اور ساری زندگی کو ان کو دیکھ لیں، اگر کہیں تو کہیں انہوں نے سکون کا سانس نہیں لیا. فتح مکے کے بعد بھی سب سے جو اہم معرکہ تھا وہ تبوک کا تھا، غزوہ بدر سے بھی زیادہ تھا. صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اونٹ پہ کئی لوگ سوار ہوتے تھے باری باری. بعض اوقات ایک کھجور پہ راشن تھا ایک وقت میں، ایک کھجور 2 آدمیوں کے لیے. تو اب وہ سارا دیکھ لیں آپ. تو یہ طریقہ کار ہے، یہ آزمائش ہے، ایک سفر ہے. یہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے اگر ہم کہہ لیں. لیکن آسان ہے اس شخص کے لیے جو اپنے ارادے میں پکا ہو، مضبوط ہو، پکا ہو، بالکل جم جائے. اس کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے. مشکل اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ اسے مشکل سمجھیں، اور جب آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے آزمائش ہے اور میں اس سے گزروں گا یا گزروں گی، تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا ہوا. عام طور پہ صحابی تھے، مکی کی زندگی کا واقعہ ہے. حضور اب ظاہر ہے مکے کے حالات آپ کے سامنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے کہ حضور دعا تو کریں نا، یہ ان مشکلات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے. حضور کی طبیعت خراب ہو گئی، چہرے پہ ناراضگی کے اثرات. تم نے اتنی جلدی بے صبری کر رہے ہو. گزشتہ قومیں تم سے پہلے جو تھیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلائے گئے ہیں، دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی صبر کیا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا سر تشت میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا، تاریخی واقعات. تو یہ راستہ جو ہے، دیکھیں قرآن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور آیت ہے بڑی اہم ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اقوام پر آئے؟ ان پہ کیا آئے تھے؟ مستهم، ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں. بأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا. اب یہ الفاظ ہیں ہی یہ کہ پریشانی تو ہوگی. پریشانی کے وقت ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے. دیکھیں مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کے یعنی پردے کے پیچھے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ کو دیکھتا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مشکل کے وقت اس سے بچاؤ کی تدبیر نہ کریں یا بیماری ہے تو اس کا علاج نہ کریں، کوئی بھی مطلب آپ اس کے لیے اسباب آپ تلاش کریں جو بھی مشکل ہے، اور یہ ہونا چاہیے، لیکن نظر تو آپ کی اللہ پہ ہونی چاہیے۔ وہی ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ ہے۔ آج ہم نے سبق پڑھا تھا نا کہ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بادشاہ بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، تم میری نظر میں ہو۔ ہمارا جو محبوب ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پھر میں مہربان بھی ہوں اور تمہارے واللہ بما تعملون خبیر، میں جانتا بھی ہوں، خبردار بھی ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے دل کے رازوں سے بھی میں واقف ہوں، انہ علیم بذات صدور۔ تو یہ سارا دنیا کا جو وقت ہے یہ ایک امتحان ہے۔ یعنی دیکھیں، اب خلاصہ کلام میں ایک وقفے کے بعد بیان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم